ہمیں تذکرہ کرنا ہے چوتھے خلیفہ راشد، داماد رسول، زوج بطول اور مولا کائنات، ولیوں کے سردار، حیدر کرار، شیر خدا، اسد اللہ الغالب، سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کے متعلق۔ عزیزان گرامی، ان کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں بہت سے صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے ان کی فضیلتیں بیان کی، حتیٰ کہ ابن عساکر کی روایت ہے، میں نے رسول پاک ابن عساکر کی روایت یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ کی فضیلت میں جو حدیثیں وارد ہوئی ہیں ان میں سب سے زیادہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے متعلق نظر آتی ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب یہ اول اسلام، سب سے پہلے اسلام میں آنے والے ہیں، سابقین اولین میں سے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت و تبلیغ پیش فرما رہے تھے مکہ مکرمہ کی وادی میں، اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم مشرف با اسلام ہو چکے تھے، جبکہ آپ کی عمر صرف 9 سال کی تھی۔ آپ بچپن سے ہی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت میں رہے۔ معاملہ یہ ہے کہ حضور کے سگے چچا جناب ابو طالب، ان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا لگاؤ تھا، قریبی تعلقات۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ جناب ابو طالب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہمیشہ حمایت میں لگے رہتے، مکہ کے کفار و مشرکین کے خلاف کھڑے رہتے، اور ان کی مالی حالت تھوڑی کمزور تھی۔ کس کی؟ جناب ابو طالب کی، چچا کی، اور اولاد زیادہ تھیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو طالب کے یہ کئی بیٹے تھے جناب ابو طالب کے، ان میں سے حضرت علی بن ابی طالب کو حضور نے اپنی گود میں لے لیا کہ ان کی پرورش کی ذمہ داری، ان کی کفالت کا خرچہ ہم اٹھائیں گے۔ اس اعتبار سے بچپن سے ہی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آغوش تربیت میں بڑھے، حضور نے پرورش فرمائی۔ پیدائش کے واقعات بھی بڑے اہم ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد ہیں، یہ اسلام میں پہلی خاتون ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف ہجرت کرنے والی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چچی تھیں اور مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھیں۔ روایات یہ ملتی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تھے تو آپ آنکھیں نہیں کھول رہے تھے، تو لوگوں کو ایک غم بھی تھا کہ بچہ آنکھیں ہی نہیں کھولتا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک خبر دی گئی، حضور تشریف لائے اور بچے کو گود میں لیا۔ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تقریباً 31 سال بعد، یعنی حضور کی ولادت کے 31 سال بعد آپ پیدا ہوئے ہیں، تو گود میں لیا حضرت علی کو، اور اس کے بعد اپنے منہ سے لعاب پاک نکال کر حضرت علی کے منہ میں انگلی رکھا، اور جیسے ہی حضرت علی کے منہ میں رکھا، وہ اب تک دودھ نہیں پیے تھے اپنی ماں کا، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگشت مبارک آتے ہی اس کو چوسنا شروع کیا، اور آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے دنیا میں چہرے رسول کو دیکھا۔ سب سے پہلی غذا آپ کے پیٹ میں جو گئی ہے وہ حضور کا لعاب پاک ہے، اور دنیا میں سب سے پہلی نظر اٹھی ہے تو چہرے رسول۔ یہ سب سے بڑی فضیلت ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے گھر ہی رہتے تھے، اور جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار حرا سے گھر تشریف لائے تھے پہلی وحی لے کر، اور پھر گھر میں نمازیں ادا کی جاتی تھی، تو حضرت علی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے یہ خود بھی کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتے تھے۔ اور اس کے بعد جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور دعوت اسلام لوگوں کو دینا شروع فرمائی، تو سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم بچوں میں ایمان لانے والے ہیں۔ وہ واقعہ آپ خود بیان کرتے ہیں کہ حضور مکہ کے سارے لوگوں کو ایک جگہ پر کوہ صفا کے قریب جمع فرمائے تھے، صفا پہاڑی کے پیچھے، اور خاندان کے سارے لوگ موجود تھے، حضور کی پھوپھیاں، حضور کے چچا، جتنے لوگ تھے قریش سب تھے۔ ان کے درمیان جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا اور خدائے واحد کی طرف بلایا، اور پھر اخیر میں یہ ارشاد فرمایا، کون ہے جو تم میں سے میری دعوت کو قبول کرے؟
تو جب حضور یہ فرماتے تو حضرت علی کھڑے ہوتے، یہ کہتے میں کمزور ہوں، پتلی ٹانگوں والا ہوں، آنکھوں میں آشوب چشم ہے، لیکن میں آپ کی دعوت پر لبیک کہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوبارہ فرماتے کون ہے جو میری دعوت پر لبیک کہے، دین اسلام کی حمایت کے لیے کھڑا ہو۔ دوسری مرتبہ پورا مجمع سناٹے میں تھا، پھر حضرت علی کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں میں چھوٹا ہوں عمر میں اور کمزور ہوں، لیکن میں آپ کے دین اسلام کی حمایت کے لیے کھڑا ہوں۔ تیسری مرتبہ حضور نے فرمایا پورے مجمع میں کوئی ہے، تب بھی مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کھڑے ہوئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو گلے لگایا اور دعا کی، مولا اس کی ٹانگوں میں اور اس کی بازوؤں میں قوت عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعائے پاک کا اثر تھا کہ پھر دنیا نے انہیں پہچانا ہے، اور اس کے بعد پھر صحابہ خود کہتے ہیں حضرت علی کی طاقت کے مثل ہم میں سے کسی کی طاقت نہیں تھی، وہ حیدر کرار شیر خدا بن کر پوری دنیا میں چمکے ہیں۔ یہ رسول اللہ کی دعا تھی۔ پھر جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرمانے کے لیے ارادہ فرمایا تو اپنے بستر پر کسی کو نہیں، حضرت علی کو سلایا تھا۔ یہ سخت رات تھی، اور انجانے میں اور غلطی میں کفار و مشرکین جو حضور کے قتل کا منصوبہ بنائے ہوئے تھے، گھر میں داخل ہو کر جو سویا ہوتا بستر پر اس کو قتل کر دیتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر سلایا تھا اور کہا تھا میں جا رہا ہوں مدینے، اور صبح ہونے کے بعد میرے پاس جو کفار و مشرکین کی امانتیں ہیں وہ دے کر تم بھی مدینے آ جانا۔ حضرت علی چادر، یمنی چادر تھی ہرے رنگ کی، فرماتے ہیں میں چادر تان کر سو رہا تھا اور پتا تھا کفار و مشرکین حضور کے پورے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے، رات کے وقت اندر آ کر کوئی بھی قتل کر سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو گھر سے نکل کر چلے گئے، حضرت علی آرام سے سوتے رہے۔ فرماتے ہیں ان سے پوچھا تھا کسی نے ہجرت کی رات آپ کس خوف سے سو رہے تھے بستر پر؟ وہ قتل کا بستر تھا۔ حضرت علی کہتے ہیں پوری زندگی میں اس سے بہتر نیند مجھے کبھی آئی نہیں، اس سے بہترین نیند کبھی آئی نہیں۔ پوچھا کہ آپ اس قدر آرام سے کیوں سو رہے تھے؟ کہا اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا رات کے وقت علی صبح ہو جائے تو یہ امانتیں لوگوں کو دے کر تم بھی مدینے آنا، تو میرا یقین تھا کہ صبح ہوگی بھی، امانتیں دوں گا بھی اور مدینے جاؤں گا بھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ مولا کائنات ہر جگہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں۔ اور آپ کو وہ واقعہ بھی بتا دوں، یہ فضائل پر بات چل رہی ہے، پھر میں خلافت مولا کائنات علی مرتضیٰ پر آتا ہوں، کیونکہ تاریخ میں خلفائے راشدین کے دور میں حضرت علی کی خلافت کا جو دور ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے بھی کہ یہاں سے فرق ہو جاتا ہے اپنوں کا اور غیروں کا۔ یہاں تک منزلیں سیم چلتی رہیں امت اسلامیہ کی، لیکن یہاں آنے کے بعد جماعتیں بدل گئیں، کچھ لوگوں نے اپنا قبلہ الگ کر لیا، کچھ لوگوں نے الگ کر لیا ہے۔ تو خلافت علی بن ابی طالب کا یہ 5.5 سالہ جو دور ہے یہ بہت ہی اہم ہے۔ میں تاریخ پر آتا ہوں، اس سے پہلے کون ہے یہ شیر خدا، کون ہے یہ علی مرتضیٰ؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گھر میں پرورش پانے والے، دعوت اسلام میں جہاں جہاں حضور جاتے تھے ساتھ جاتے تھے۔ جب کبھی حضور لوگوں کو تبلیغ فرماتے آپ حضرت علی حضور کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ عمر اگرچہ چھوٹی تھی لیکن ساتھ رہے، اور جب ہجرت فرمائی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، حضور کی ہجرت کے چند ہی دن بعد حضرت علی بھی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے۔ اب ہجرت کے بعد 2 ہجری تھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 2 سال بعد مدینہ طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی سب سے لاڈلی لخت جگر سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت علی بن ابی طالب کے ساتھ فرمایا۔ حضرت علی حیادار تھے، شرمیلے تھے۔ آپ کہتے ہیں کہ پیغام نکاح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر آپ کو بھیجنا تھا، لیکن حیا مانے تھی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش پاتے رہے، لیکن آپ اس شرم اور حیا کی وجہ سے کبھی پیغام لے کر جا نہ سکے۔ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو طلب فرمایا اور پھر اپنی بیٹی کے نکاح کا معاملہ سامنے رکھا۔ حضرت علی خوش ہو گئے، اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مہر میں کیا دے سکتے ہو؟ پھر ان کے لیے مہر کے انتظام کا حکم دیا۔ حضرت علی خود گئے، وہ ایک باغیچے میں مزدوری کرتے تھے، کما کر کے جو انہوں نے جمع کیا تھا، اور ان کے پاس جو لوہے کی زیرہ تھی وہ بیچ کر یا گروی رکھ کر مال جمع کیا، 400 مسقال چاندی۔ یہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے مہر مقرر فرمایا گیا۔
اور جو جہیز کے متعلق بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں حضرت فاطمہ کے جہیز میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مٹی کے برتن دیے تھے، مشکیزہ دیا تھا، چارپائی اور ایک گدا، ایک تکیہ اور کچھ چیزیں استعمال کی دی تھیں. اس کو لے کر کے جو جہیز کا معاملہ چلایا جاتا ہے، حضرت فاطمہ کا جہیز یہ تھا. اس کی حقیقت بھی میں بتاؤں، حضرت فاطمہ کا جو جہیز تھا وہ پورا حضرت علی کے پیسوں سے خریدا ہوا تھا. لوگوں کو حضرت فاطمہ کا جہیز یاد ہے کہ رسول اللہ نے یہ جہیز دیا تھا، اور یہاں پر اسی جہیز کی بنیاد پر لاکھوں لوگ اس طرح کے کروڑوں کا مطالبہ کر لیتے ہیں. مولا کائنات علی ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم وہ جواں مرد ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوئی رقم کو یہ جہیز کے پیسوں کے لیے خرچہ کیا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جہیز کا جو سامان ہے وہ ان کے پیسوں سے خریدا ہوا.